میری ڈکی سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے میری نا ڈکی سے آج بات نہیں کل بات ہوئی ہے, کل بھی بات ہوئی ہے, کوئی 4-5 دن پہلے بھی میری بات ہوئی ہے ڈکی سے. اچھا ڈکی سے آپ کی بات ہوئی ہے, پھر کیا بات چیت میں ہوئی ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو. میں کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, مجھے میسج کر سکتے ہیں, میں حاضر ہوں. جو چیز آپ کو چاہیے میں حاضر ہوں. جب ایف آئی آر کی نا عروب جو توہین این سی سی آئی کے اہلکاروں میں, اس نے بتایا کہ یہ 30 لاکھ روپیہ ڈکی کو ریلیف دینے کے لیے, 60 لاکھ روپیہ اور 30 لاکھ روپیہ ڈکی کو جوڈیشل کرنے کے لیے لیا ہے. اس کیس کے اندر 5 وکیل چینج ہوئے ہیں نا. نعیم بھٹو صاحب کی عدالت میں. جی بالکل, نعیم بھٹو صاحب کی عدالت میں جب وہ ڈیمانڈ پہ گئے تقریباً 9 کروڑ روپیہ اماؤنٹ بنتی ہے. ڈکی جو کہہ رہا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈکی سچ کہہ رہا ہے؟ آپ جب جاتے تھے کہ یہ باتیں ہوتی تھیں عدالت کے اندر, ان کی فیملی کو کرتی ڈکی کو 7 سال سزا ہو جائے گی شاید کہ جی 10 ملین کا جرمانہ ہوا ہے. مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. کیا بتا یار میں جاؤں گا میرے پھر مارن گے. میں ڈکی سے ملنے گیا, کہتا ہے مجھے سرفراز چودھری صاحب نے بولا کہ یار سلمان تو نا چنگا نہیں کیتا ہے کہ تو انٹرویو کیتا ہے. اپنے وکیلانہ گل کرے گا, وکیل جا کے عدالت دسن گے, پھر میرے کو مار کھائے گا. شخص آ کے یہ نہیں بولے گا عدالت میں کہ جی میرا ریمانڈ لے لیں. کوئی بولے گا آ کے نہیں. دیکھیں ٹھڈے لاتیں ماری گئی, اگر چپیڑیں ماری گئی تو میرے خیال سے کورٹ میں بتا دینی چاہیے تھی. بہتری سر میں سر وہی بات کر رہا ہوں, اس کے لیے کسی بھی شخص کے لیے چیزیں نہیں. دیکھیں جنید سلیم نے جب اپنے جنید سلیم صاحب نے جب اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تو اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ باقی ادارے جو ہے وہ اس چیز پہ حرکت میں آئے. لوگوں کو پتا چلا کہ ڈکی اریسٹ ہے اور ڈکی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو چیزیں ہوتی ہیں نا. دیکھیں جب آپ کے پاس کیمرہ اویلیبل ہے, آپ کے پاس جنید سلیم کی انٹرویو کے بعد اس نے بھی بات کی کہ اس کے بعد پھر مجھے مار پڑی. پتا آپ کو, آپ نے ویڈیو دیکھی نا, وہ اس نے کہا کہ وہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ ویڈیو اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہو, لیکن اس سے بھی زیادہ اس کو مار پڑتی ہے اگر وہ چیز یہ جنید سلیم صاحب اگر ویلاگ میں نہ کرتے تھے. ڈکی کو لایا جاتا تھا عدالت میں تو ان میں خوف نظر آتا تھا چہرے سے. سر بالکل ہم نے کور کیا سارا. وہ بتاتا ہے کہ جی این سی سی آئی کے جو اہلکار مارتے تھے وہ عدالت میں لے کر آنے سے پہلے یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں کہ لانے سے پہلے مارتے تھے کہ جی وہاں جا کے بولنا نہیں ہے تو نے. کہتا میں صرف ایک بار بولا ہوں, ایک بار, اس کے بعد انہوں نے مجھے پینٹی لگائی. کہتا جو یہ 23 دن کا ریمانڈ لیا نا انہوں نے میرا, مجھے بتا دیں 23 دن کا ریمانڈ میرا کس چیز کا ریمانڈ لیا. السلام علیکم, زعیم لغاری مخاطب. ڈکی بھائی کا ویلاگ آپ نے دیکھا ہوگا, جس طرح انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. دیکھیں میں ہو سکتا ہے ان پر ظلم ہوا ان پر تشدد بھی ہوگا, جو زیادتی ہے میں اسے اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن ان کو اس طرح بیٹھ کے رونا دھونا نہیں چاہیے تھا. یار نوجوان ہو, ینگ ہو, یار یہ چیزیں ہوتی ہیں اس ملک کے اندر. لوگوں کو کرنٹ لگائے گئے ہیں, لوگوں پر کو لٹا کر تشدد کیا گیا ہے, لوگوں کے کان پکڑوائے گئے ہیں, بڑے بڑے تشدد ہوئے ہیں. سینئر ناطق ریحان صافی ہیں, وہ موجود ہیں. انہوں نے پراپر جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے اس کیس کو. ڈکی سے بھی کورٹ کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, ایف آئی اہلکار جو تفتیشی تھی ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کی, اور عدالت میں جو کارروائیاں چلتی رہی ہیں ان سے بھی انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے. ان کی فیملی, ان کی والدہ, ان کی بیگم, تمام جو عروب جتوئی ہیں تمام کو انہوں نے دیکھا. بتائیے گا کہ جو ڈکی کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ تو تمام چیزیں رپورٹ کرتے رہے. اچھا زعیم بھائی, جب ہم یہ کیس کور کر رہے تھے نا تو ہمیں خود بڑی پریشانیاں جو ہے نا اس میں فیس کرنی پڑی. ریزن یہ تھا کہ جب ہم ضلع کچہری جاتے تھے ہمیں فوٹیج نہیں بنانے دی جاتی تھی. مطلب کہ ہم ڈکی آتا تھا, ہم فوٹیج بناتے تھے, اور جو پولیس اہلکار ہیں وہ منع کرتے تھے فوٹیج نہیں بنانے, وارن کرتے تھے. فوٹیج بنائی موبائل آپ سے چھین لیں گے. کہ ہم نے ڈکی بھائی کا کوئی 52 منٹ کا ولاگ دیکھا. یقیناً آپ نے بھی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی. تقریباً 52 منٹ جو ہے وہ اس نے گفتگو کی. اس نے بتایا کہ میرے پہ کیا کیا ظلم ہوا. میں این سی سی آئی کے جو اہلکار ہیں ان سے بھی اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی, کیونکہ سارا کیس کور کیا. اس کیس کے اندر 5 وکیل چینج ہوئے ہیں زین بھائی. پہلا وکیل تھے زین قریشی صاحب, وہ آئے 2 دن کا انہوں نے ریمانڈ لیا, تو وہ اس کیس انہوں نے انکار کر لیا, معذرت کر لی. ان کا کہا کہ یار میں نا اس اگست کے مہینے کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاروں یا ان کو باہر آؤٹنگ میں لے کے جاؤں, تو میں یہ کیس نہیں لے کے چل سکوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم جو ہے نا دوسرے وکیل کو لے کے جاتے ہیں. پھر عبد الرحمان رانجھا صاحب لاہور ہائی کورٹ کے نائب صدر ہیں, آپ ان سے واقف ہوں گے. وہ اور عرفان قیار صاحب نے یہ کیس جو ہے ان کے ہینڈ اوور ہوا. ہاں ان کے ہینڈ اوور ہوا تو یہ کیس انہوں نے سنا. انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ ڈکی کے وکالت کی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بھی زیادہ لمبا نہیں چل سکا.
پھر ایک اور نئے وکیل کی انٹری ہوتی ہے عثمان مشتاق صاحب. عثمان مشتاق صاحب وہی وکیل ہیں جب ڈکی پہ ہائی وے والا آپ کو یاد ہوگا کہ کیس ہوا تھا جس میں وہ بونٹ کے اوپر وہ پاؤں رکھ کے جو ہے نا گاڑی چلا رہا تھا, تو جس پہ اس کی ضمانت کروائی تھی عثمان مشتاق صاحب نے. عثمان مشتاق صاحب اس کیس کے اندر آئے, وہ اس کیس کو پرشوٹ انہوں نے کیا. اب ہوا یہ کہ جب ضلع کچہری سے ڈکی بھائی جوڈیشل ریمانڈ پہ جب گئے نا, نعیم بھٹو صاحب کی عدالت میں, جی جی بالکل نئی بھٹو صاحب کی عدالت میں جب وہ ریمانڈ پہ گئے, جب جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا, آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ کی ضمانت دائر ہوتی ہے, پھر اس کی ضمانت دائر ضلع کچہری میں وہ انہوں نے اڑا دی وہاں سے. پھر وہ اس ایڈیشنل سیشن جج ساجدہ احمد کی عدالت میں وہ سماعت لگی. تو وہاں پر یہ سین ہوا کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی نا بات ہوتی رہی ہے, 3,26,420 یا 3,24,620 ایسے اوپر نیچے راؤنڈ فگر ہو جائے گا, تقریباً 9 کروڑ روپیہ اماؤنٹ بنتی ہے. یہ بتایا گیا جی ہم نے ریکور کیا ڈکی بھائی کے بائنومو اکاؤنٹ سے, بائنومو اکاؤنٹ سے. یہ تو میں آپ کو وہی بتاتا ہوں, بائنومو اکاؤنٹ سے ریکور کی گئی. لیکن کل ڈکی بھائی نے یہ بتایا کہ وہ جو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی بات ہوتی رہی ہے نا, وہ میرے والٹ میں تھا, میں نے وہاں پہ جو ہے نا بٹ کوئن وغیرہ یا کوئن وغیرہ میں نے اپنی وہ لگائی تھی, ٹریڈ کی ہوئی تھی, وہ انہوں نے میری ٹریڈ جو ہے وہ لوس میں بند کی ہے. میری زندگی کی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے لوس میں بند کر کے میرے جو پیسے تھے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے. وہ تقریباً 9 کروڑ روپیہ زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے میں نے ایک اور بندے سے یہ پوچھا کہ یار کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سے اماؤنٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے تو آپ کو کوئی لکھت پرت نہیں دی جاتی, کوئی رسید وغیرہ نہیں دی جاتی؟ تو اس نے کہا کس نے کی ہے آپ سے؟ میں نے کہا جی شعیب ریاض نے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب شعیب ریاض صاحب, انہوں نے یہ جو ہے نا مجھ سے میرے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تھا. جب یہ بات پھیلی نا تو ظاہر سی بات ہے یہ پورے ایف آئی اے میں یہ پھیل گئی سر یہ خبر. اب دیکھیں سر جس بندے پہ ہو رہی ہوتی ہے نا سر وہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا. آپ بھی اٹھائے گئے تھے تو آپ کو وہ اچھے طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا. میں اس بات کو ہرگز جو ہے یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص اٹھا لیا جائے, لیکن یہ ہے کہ آپ جو آپ بیتتی ہے نا ڈکی جو کہہ رہا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈکی سچ کہہ رہا ہے. آپ جب جاتے تھے کہ یہ باتیں ہوتی تھیں عدالت کے اندر, ان کی فیملی کو کرتی تھی سر یقیناً سر. اب میں نے آپ کو یہ 3 لاکھ کی جو اماؤنٹ کی بات بتائی ہے, یہ جو عدالت میں بات ہوتی رہی ہے, اس نے بھی بتایا نا, اس نے کہا کہ یہ ریکوری نہیں تھی, یہ ریکوری نہیں تھی, یہ میرے اس والٹ میں تھے, یہ انہوں نے ٹرانسفر کر لیے. جب پورے ایف آئی اے میں کو پتہ چلی یہ بات, پھر انہوں نے یہ ریکوری میں ڈالی, پھر انہوں نے پوڈ کاسٹ دیا اور کہا کہ جی ہم نے یہ ریکور کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا خبریں گردش کرتی نہیں ڈکی کو 7 سال سزا ہو جائے گی, شاید آپ نے بھی سنی ہو. ایسا نہیں ہے. اس دن وہ جوڈیشل ہوا تھا, اس دن وہ جوڈیشل ہوا اور سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہوگی کہ جی 10 ملین کا جرمانہ ہوا ہے. اور مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ آپ ویوز کی خاطر اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں, نہ کہ حقائق اس سے بالکل برعکس ہیں. اور اس کے علاوہ اروپ جتوئی کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آئیں, اور ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی جو ڈکی نے بات کی نا 60 لاکھ اور 30 لاکھ سوری, اس حوالے سے کورٹ میں بات ہو چکی تھی. کورٹ میں جب ایف آئی آر کی نا اروپ جتوئی نے این سی سی آئی کے اہلکاروں میں, اس نے بتایا کہ یہ 30 لاکھ روپیہ ڈکی کو ریلیف دینے کے لیے 60 لاکھ روپیہ اور 30 لاکھ روپیہ ڈکی کو جوڈیشل کرنے کے لیے لیا ہے. یہ الزامات لگائے ہوئے ہیں. یہ الزامات جب ایف آئی آر ہوئی جو این سی سی آئی کے اہلکاروں کو پکڑا, جس میں سرفراز چودھری صاحب تھے, شعیب ریاض صاحب تھے, علی رضا تھا, مجتبیٰ تھا, اور 2-4 لوگ ہیں, عثمان نام تھا ایک لڑکے کا, ایک سلیمان نام تھا. ٹوٹل 7 سے 8 لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا. تو یہ تمام لوگ ملوث سے بھی ان کو زیر حراست ہیں. پہلے ایک اور مزے کی آپ کو خبر دے دوں, یہ پہلے تھے سارے کیمپ جیل میں, ڈکی بھی ادھر ہی تھا. پھر ان کو سب کو موو کیا گیا ہے کوڑ لکھپت جیل, جی, جہاں سے ان کو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے وکیلوں کو بھی جو ہے نا ملنے کی اجازت نہیں دی گئی کچھ عرصے کے لیے. تو یہ معاملات جی. اچھا دیکھیں ناطق, ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کچہر میں تشدد بھی ہوا, چیزیں ہوئی, تو یہ چیزیں جیسے بھی ہم کورٹ رپورٹ کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں,
تو ہم دیکھتے ہیں عموماً ان کی جو فیملی یا وکلا ہوتی ہے نا تو وہ اس طرح کی ڈسکشن آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ایسے کچھ ہوا تھا. چیز بتاتا ہوں زین بھائی، آپ کو اٹھایا گیا، آپ نے مجھے آف دی ریکارڈ بات بتائی، میں آن دی ریکارڈ لے آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے مارا کسی نے نہیں، یہ ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے نہیں مارا. کوئی شخص آپ کو پھینٹی لگائے، آپ کو کہے کہ تو باہر جا کے بولے کہ تمہیں اور مارا گے، آپ بولیں گے؟ نہیں، آپ زیر حراست ہو، میری بات سن لیں. اب زیر حراست ہو، آپ کو پتا کہ یار ہاں میں نے عدالت سے میری پیشی کے بعد میں نے واپس جانا ہے، میں نے واپس انہی کے پاس جانا ہے، آپ بولیں گے؟ آپ کو پتا یار میں جاؤں گا میرے پھر ماریں گے. ٹھیک ہے. ایک بار وہ بولا انٹرویو میں، ایک بار وہ انٹرویو میں بولا کہ مجھے جو ہے نا میں نے جو پروموشن کی ہے، جو میں پہلے روسٹنگ کرتا رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد سلمان صاحب ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ انٹرویو کیا. انہوں نے جب ڈکی کا یہ انٹرویو کیا تھا، کہتا میں ڈکی سے ملنے گیا، کہتا ہے مجھے سرفراز چودھری صاحب نے بولا کہ یار سلمان تو نا چنگا نہیں کیتا ہے کہ تو انٹرویو کیتا تھا. بعد میں سلمان صاحب کی یہ زبانی یہ بولتا ہے، کہتا میں نے کہا کہ میں ڈکی بھائی سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے. ان کے یار نہیں، تو نہ گل کر، تیرے نہ گل کرے گا، اے جا کے اپنے وکیلاں نہ گل کرے گا، وکیل جا کے عدالت دسن گے، پھر میرے کو مار کھائے گا. جب آپ کو اس طرح کی دھمکیاں ملیں کوئی شخص نہیں بولے گا. اچھا ڈکی جب یہ دفاع کرے گا کہ یار مجھے مار نہ پڑے. جب ڈکی کو لایا جاتا تھا عدالت میں تو ان میں خوف نظر آتا تھا چہرے سے. سر بالکل، ہم نے کور کیا سارا. وہ بتاتا ہے کہ جی این سی سی اے کے جو اہلکار مارتے تھے وہ عدالت میں لے کر آنے سے پہلے یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں کہ لانے سے پہلے مارتے تھے کہ جی وہاں جا کے بولنا نہیں ہے تو نے. کہتا میں صرف ایک بار بولا ہوں، ایک بار، اس کے بعد انہوں نے مجھے پھینٹی لگائی. کہتا جو یہ 23 دن کا ریمانڈ لیا نا انہوں نے میرا، مجھے بتا دیں 23 دن کا ریمانڈ میرا کس چیز کا ریمانڈ لیا؟ میں نے 23 منٹ کے اندر ہر چیز ان کو دے دی تھی. 23 منٹ کے اندر اپنے کس لیے تشدد؟ ہاں کہتا مجھے کس لیے مارا. کہتا جو دیکھے نا، اگر ایک شخص آپ کو جو آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ چیز آپ نہیں دے رہے اسے، پھر اس کو پتا کہ یار ہاں ہم نے یہ چیز برآمد کرانی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کروانی ہے، ٹھیک ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے. ایک چیز آپ کو دے دی گئی ہے، وہ آئی ڈی پاسورڈ بھی دے دیا، ہر چیز کہتا میں نے دے دیا ہے. جو 23 دن کا ریمانڈ لیا میں نے 23 منٹ کے اندر ہر چیز دے دی تھی. ایون کہ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، عدالت کمرہ عدالت میں ڈکی نے یہ خود بیان بھی دیا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ 2 دن کا ریمانڈ آپ خود دے دیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا ریمانڈ آپ دے دیں، آپ خود 2 دن کا ریمانڈ دے دیں کہ تاکہ ادارے جو ہیں مکمل اپنی تفتیش کر لیں، جو جو ان کو چاہیے وہ آپ لے لیں. میں کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس سے بڑی سر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص آ کے یہ نہیں بولے گا عدالت میں کہ جی میرا ریمانڈ لے لیں. کوئی بولے گا آ کے؟ نہیں. دیکھیں ٹھڈے لاتیں ماری گئی، اگر چپیڑیں ماری گئی تو میرے خیال سے کورٹ میں بتا دینی چاہیے تھی، بہتری آتی. سر میں سر وہی بات کروں، اس کے لیے کسی بھی شخص کے لیے چیزیں نہیں. دیکھیں جنید سلیم نے جب اپنے جنید سلیم صاحب نے جب اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تو اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ باقی ادارے جو ہے وہ اس چیز پہ حرکت میں آئے. لوگوں کو پتا چلا کہ ڈکی اریسٹ ہے اور ڈکی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو چیزیں ہوتی ہیں نا. دیکھیں جب آپ کے پاس کیمرہ اویلیبل ہے، آپ کے پاس. جنید سلیم کی انٹرویو کے بعد اس نے بھی بات کی کہ اس کے بعد پھر مجھے مار پڑی. پتا آپ کو؟ آپ نے ویڈیو دیکھی نا، وہ اس نے کہا کہ وہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ ویڈیو اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کو مار پڑتی ہے اگر وہ چیز یہ جنید سلیم صاحب اگر ویلاگ میں نہ کرتے تھے. سر ہو سکتا ہے نا. آپ دیکھیں صحافی کا انوالو ہو گیا نا، اور لوگ سر صحافی کا کام ہے خبر نکالنا. صحافی کا کیا کام ہے؟ خبر نکالنا. انہوں نے خبر دے دی. اب اس کے ذہن میں یہ، ان کے ذہن میں یہ تو نہیں تھا نا کہ میں خبر دوں گا جی ڈکی کو ماریں گے وہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ دیکھیں میں صحافی ہوں، اب میرے دوست بھی ہیں، اگر آپ سے ریلیٹڈ کوئی خبر ہے میں دوں گا، مجھے کوئی منع کر دے گا یہ تم نے یہ خبر کیوں دی ہے، تمہاری وجہ سے ذہین کو مار پڑی ہے. ایسا تو نہیں نا سر ہوتا. میری ڈکی سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے. میری نا ڈکی سے آج بات نہیں، کل بات ہوئی ہے، کل بھی بات ہوئی ہے، کوئی 4-5 دن پہلے بھی میری بات ہوئی ہے ڈکی سے. اچھا ڈکی سے آپ کی بات ہوئی ہے، پھر کیا بات چیت ہوئی؟ بتاتا ہوں آپ کو. میں ڈکی سے بات ہوئی، اس نے نا کچھ ویڈیوز مجھ سے مانگی تھی کیونکہ ہم نے سارا یہ جو کیس تھا وہ کور کیا، اس کی ہر فوٹیج بنائے اور ہم نے ولاگز بھی کیے اس کے اوپر. تو اس کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی کہ یار مجھے نا کچھ ویڈیوز وغیرہ چاہیے ہیں.
تاکہ ہمیں ہمیں خبر اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ نا صحافی کی سکس سینس جو ہے نا وہ بڑی تیز ہوتی ہے کہ یہ کیا آگے سے کیا ہونے والا ہے نا. تو ہمیں پتہ چل گیا تھا. ہم نے کہا، میں کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ چینل وزٹ کریں، آپ کو تمام ہمارا چینل تھا وقاص ایوانجلسٹ، میں نے کہا وہاں جائیں، آپ کو تمام جو ہے نا آپ کی ویڈیوز وغیرہ ملیں گی. کل بھی ولاگ کے بعد میری اس سے بات ہوئی. آپ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے. سر ظاہر سی بات ہے سر، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا. تو وہ تو اسی دن ہی انہوں نے، جس دن انہوں نے مجھ سے فوٹیج وغیرہ لی، اس وقت انہوں نے مجھ سے میرا شکریہ ادا کیا تھا سارے معاملات کا. میں نے کہا یار تھینک یو، جو جو مجھے چاہیے تھا وہ میں لے لوں گا. میں نے کہا یار جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں. جو چیز آپ کو چاہیے میں حاضر ہوں. آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ادارے غلط نہیں ہوتے. اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، کالی بھیڑیں غلط ہوتی ہیں جو اداروں کا نام لے کے ادارے کو بھی بدنام کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں، اس بیچارے کا کریئر بھی خراب کرتے ہیں. اب 9 ملین سبسکرائبرز لینا ایک چھوٹی بات نہیں ہے. 9 ملین سبسکرائبرز لینا، محنت کی ہے تو بھائی وہ آگے آیا نا یار. وہ کہتا ہے میرے سارے فیملی کے اکاؤنٹ آپ نے بند کر دیے، میرا اکاؤنٹ بند کر دیا، میری بیوی کا اکاؤنٹ بند کر دیا، میری ماں کا اکاؤنٹ بند کر دیا، میرے بھائی کا اکاؤنٹ بند کر دیا. میرا جو بھائی ہے، میرا جو والد صاحب ہیں جو ہارٹ پیشنٹ، آپ نے ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا. کہتا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے جو ہم نے ان کے ہارٹ سرجری کے رکھے ہوئے تھے. کہتا مجھے آپ نے پائی پائی کے لیے مقروض کر دیا، میں نے اپنے ماموں سے پیسے پکڑ کے جو ہے نا ان کو پیسے دیے تھے. جی ناظرین کرام، دیکھیں صحافی جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی آنکھ ناک کان سب کچھ ہوتے ہیں. بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ہمارے صحافیوں میں بھی کچھ ایسے ہیں، ضرور ہیں، جو حقائق سے برعکس بات کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے ان کو. اور کچھ ہمارے طاقتور لوگ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صحافیوں کو غلط سمجھتے ہیں، یا وہ آخر کار آپ جس مرضی سٹیج پہ چلے جائیں، آخر کار آپ کو صحافی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ صحافی کے پاس آپ کو آنا پڑتا ہے. اور ڈکی کے حوالے سے دیکھیں، ڈکی ایک مشہور آدمی ہے، اس کو آپ اٹھاتے ہیں، اس کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. دیکھیں ڈکی کو دنیا جانتی تھی. اگر آپ سوچیں کہ کتنے کو ہزاروں لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کا ظلم اور جبر کا شکار ہو چکے ہوں گے. یہ چند لوگ جو اداروں میں موجود ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ فرعونیت جو ہے وہ کرتے ہیں. اور آپ جو سوچیں، جو نام پر بندہ نہیں ہوگا، جس کا سوشل میڈیا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. اپنے ویلوگ دیکھا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.